بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ویری فیمس اسٹرالوجر، پاکستان کا جانا مانا نام محمد اسامہ انی۔ ناظرین عمران خان نے بھی حکومت کو 2 ماہ کا وقت دے دیا ہے کہ اس حکومت کے پاس صرف 2 ماہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو کل رات ٹویٹ کی ہے کہ معافی جو ہے وہ ظالم مانگتے ہیں، مظلوم نہیں مانگتے۔ جس طرح رینجرز نے مجھے گرفتار کیا، معافی یہ مانگے، میں نہیں مانگوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے، یہودیوں نے ریڈ ہائفر قربان کرنا شروع کر دی ہے۔ تیسرا ہیکل سلیمانی، اس کی تعمیر کے لیے سرخ بچیاں جو ٹیکساس سے منگوائی گئی تھی، اس کی قربانی۔ یہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہودی جو ہے یہ کھجور کے درختوں کے سامنے وہ جو سفید جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ گائے کو قربان کر رہے ہیں۔ کیا مقاصد ہے، کیا انہیں؟ لیکن سب سے بڑا اہم سوال، عمران خان نے کہا ہے کہ ظالم معافی مانگتے ہیں، مظلوم نہیں مانگتے، اور نہ میں ڈیل کروں گا، میرے پاس بڑا لمبا ٹائم ہے، اور ان کے پاس صرف 2 ماہ ہیں۔ دونوں خبروں کے اوپر اسامہ صاحب کے انپٹ لیتے ہیں۔ اسامہ صاحب بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں پہلے عمران خان اور پھر سرخ گائے کی قربانی اس کے اوپر بات کریں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو خان صاحب کی جو بات ہے وہ دیکھیں کہ خان صاحب جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی اپنی انٹویشنز ہیں، چیزیں جس طرح سے معاملات کو سمجھ رہے ہیں اندر بیٹھے، یا روحانیت بڑی ہائی، بڑی پیک پہ پہنچی ہوئی۔ 2 اکتوبر ایک ٹائم ہے جو ہم نے کہا تھا کہ اگست میں اگر یہ ڈیٹس پہ اگر وہ ریلیز ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا ملک کے لیے، اور اگر اس پہ نہ ہوئے تو پھر 2 اکتوبر کے بعد تو پھر وہ ایسے نکلیں گے جیسے خالدہ ضیاء نکلی۔ تو یہ چانسز بن سکتے ہیں، یہ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور ڈیفینیٹلی سسٹم تو آخری وقت تک ریٹیلیٹ کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، ایسے چانسز ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ یہ سیٹرن نے عوام کھڑی کر کے ہی رہنا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں دیکھا، جیسے آپ اپنے باقی پروونسز میں دیکھ رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز کی اور اس کی، کہ وہ ان ساری چیزوں کو ایزی لے رہے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے۔ ان میں سے کوئی تھوڑا بہت بھی اسٹرالوجی کا فین ہوتا تو چیزوں کو شاید اگر ٹو بھی کر رہا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہو کے رہے گا۔ اس میں جیسے کہتے ہیں کہ چیزیں جیسے کہتے ہیں نا، ایک چیز دوسری چیز کے انتظار میں بیسیکلی ہونے کے۔ 15 نومبر میکسیمم ہے، امید یہ ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی ایسی کہانی 2 اکتوبر کے بعد فوراً ہی ساری چیزیں اچانک ٹریگر ہو سکتی ہیں، ایسی صورتحال ورسٹ سینیریوز کریٹ ہو جائیں گے کہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی ڈیمانڈز، آج کی باتیں، آج کے معاملات، آج کی ڈیلیں کچھ بھی نہ رہے، ایسے چانسز ہوں گے۔ ویسے یہ ہائی ٹائم تھا اگست کا کہ خان صاحب جو ہیں جو ڈیٹس بتائی، جیسے ہم نے ان ڈیٹس میں ایسا پلانٹس نے پش مارنا تھا جس کے نتیجے میں وہ باہر آ سکتے تھے، ورنہ پھر 2 اکتوبر کو تو جیسے آئیں گے وہ پھر ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کے لیے کوئی اتنی اچھی نوید نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس کے بعد ان ڈیٹس کے بعد کبھی نکلتے ہیں تو وہ پھر بڑا ان یوزول نکلنا ہوگا، اور معاملات چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہوں گی، جو کہ اب لگ رہا ہے کہ اسی طرف بات جائے گی، ایسے چانسز ہیں۔ اب آ جائیں کہ آپ نے جو فرمایا کہ ریڈ ہائفر شروع کر دی ہے، تو ڈیفینیٹلی اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اسرائیل پہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوگا۔ اس نے اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کر کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہانہ فراہم کر دیا لوگوں کو، اپنے جو مزاحمتی گروپس تھے ان سب کو۔ تو اب ایک بہت بڑا جو اسرائیل پہ اٹیک ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ اب ان پہ بہت بڑا اٹیک ہونا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی عوام اور اپنے جو جیوش کلٹ کے جو یہ ایک ریسسٹ گروہ ہے بیسیکلی، اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ مجتمع کرنے کے لیے یا یونائٹ کرنے کے لیے یہ بہانہ، گائے کی قربانی اور ہیکل اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ اب یاد ہوگا آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل جنگ کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ سب اس پہ مل کے حملہ کر دیں اور پورے خطے کو جنگ میں لے جائے گا،
اور وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے پوری تیاری کر چکے ہیں اور وہ پورا اس معاملے کو آخری اس تک لے کے جائیں گے. اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں ترکی کی انوالومنٹ، رشیا کی انوالومنٹ ایکسپیکٹڈ ہے. تو ایک بڑا یہ اگست ستمبر اکتوبر میں ادھر بھی ایک بہت بڑا مارکا سرگرم ہو جائے، ایسے ہائی چانسز ہوں گے. تو اس لیے اگر وہ ریڈ ہائفر کو کر رہے ہیں، وہ تو بیسیکلی ایک کامن کنسیپٹ ہے، وہ ہماری بھی بقرہ صورت ہے، ہمیں بھی سب پتہ ہے، ہمارے لیے بھی یہ سارے ادیان جو پرانے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اب اولڈ قسطوں پہ کھڑے ہو گئے، ہم اپڈیٹڈ ورژنز پہ آ گئے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے جن کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اس وقت سننے والے ان کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. ہر نماز کے بعد ان کی کثرت کیا کریں، کیونکہ یہ معراج کے تحفے میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانوں میں آتی ہیں. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ان کی بہت زیادہ برکات ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جاب لیس ہیں، کام رکے ہوئے ہیں، معاملات اٹکے ہوئے ہیں. تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ان کی رکاوٹیں کامیابیوں میں بدل جائیں گی. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک لائن ہے، میں صرف اتنی کوٹ کروں گا، لا نفرق بین احد من رسلی، میں کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتا. اٹ مینس کہ آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے اور ایک ہی اس کا طریقہ کار ہے. تو اس لیے ہم تو یہ گائے کی قربانی ہمارے ہاں بھی ہونی اسی طریقے سے تھی جس طریقے سے ان کے ہاں ہے. یہ ہماری قرآن میں سورت پوری بقرہ اور اس کا قصہ، گائے کا قصہ اور ساری چیزیں ہیں. اور وہ اپنی جیسے کہتے ہیں کہ شروعات ایک بڑے مارکے کی شروعات اگر قربانی سے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. بیسیکلی وہ سرخ گائے صرف ان کی اس میں تھوڑی کہ ہمیں بھی قربانی سے شروع کرنا چاہیے اور آگے تیاری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جیسے ہمارے ممالک بیٹھ کے ایران کو ٹوکے مار رہے ہیں کہ بھئی اس نے بلایا، اس نے مروا دیا. تو بھئی آپ لوگ بدلہ لے لو. ایران کوئی آپ کا ٹھیکیدار ہے؟ تو اسلام کا ٹھیکیدار ہے ایران یا لبنان کا ٹھیکہ ہے؟ آپ 56 اسلامی ملک باقی بھی ہیں. آپ لوگوں کی جو سعودیہ نے بنائی تھی یمن کے خلاف اتنے مسلمانوں کی آرمی، اور ہمارا ہی شہزادہ ادھر اس کو لیڈ کرنے گیا تھا، جنرل راحیل شریف، تو اب وہ کدھر ہے؟ وہ امت مسلمہ کو ریسکیو کیوں نہیں کر رہی؟ وہ جو سارا اتنا بڑا بلاک، اتنے ملکوں کا اتحاد اسلامی بنایا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو کیوں یہ مجبور ہیں کہ یہ دیکھنے پہ مجبور ہیں کہ صرف ایران اور لبنان اور شام اور یہی سب کریں؟ مثال کے طور پہ بڑی عجیب سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں. اور یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کریں بھی کچھ نہ، اور جو کر رہے ہیں ان کو آپ بنائیں ان کا ایجنٹ، اور خود جو آپ کے اینڈ پہ بنتی ہے آپ وہ کرو. بھائی اسماعیل ہانیہ کو شہید ادھر کیا گیا، آپ ایران سے بھی پوچھو بھی کیوں نہیں حفاظت کی، اور خود جا کے بدلہ لے لو اسرائیل سے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ بھی تو شو کرو، آپ کی بھی تو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق آپ کی بھی تو کوئی مسلمانوں پہ ذمہ داری بنتی ہے، مظلوموں کی مدد کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ کیوں ایسے طاق لگائے بیٹھے ہو؟ تو ایک تو یہ بڑی المیہ میں سمجھتا ہوں جو کہ زیادہ خطرناک لگ رہا ہے مجھے صورتحال کے. وہ لوگ جن پہ ٹوکیں کی جا رہی ہیں وہ تو تیاری میں ہیں اور شہید بھی ہو رہے ہیں اور لگاتار جانے بھی دے رہے ہیں اور ریزسٹنس بھی دکھا رہے ہیں. اصل تو ان کی فکر ہے کہ جو ابھی تک متحرک بھی نہیں ہوئے، عملاً کوئی اقدام بھی نہیں اٹھایا، زبانی جمع خرچ میں راضی کرنے کی کوشش ہے خدا اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی تیاریاں اتنی ہمارے اینگل پہ تیاریاں نظر نہیں آ رہی، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات تھی جو آپ کو بڑی دفعہ گوش گزار کی کہ یہ اب چیزوں کو عیاں ہونے کا ٹائم ہے. میں عموماً اس چیز پہ غور کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کی بحثیں اور آپس کے مناظرے نہیں ختم ہوئے، ان کی آپس کے فرقوں کی تو جنتی میں جنتی کی بحثیں نہیں ختم ہوئی. اب حالانکہ یہ عملاً مظاہرہ تھا اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق اسلام پہ اپنے مظلوم مسلمان کی مدد کر کے اپنا آپ اپنا فرقے کی حقانیت ثابت کرنے کا. وہ آپ لوگ اس میں فیل ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی فرقے کی نظر بحثیں آپ کی وہی پرانی ہیں. اب تو عمل کا میدان آ گیا، یہاں تو سب جیسے کہتے ہیں نا نگتھر کے سامنے آ جانا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون حق ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے. اتنی بحثوں سے انہوں نے
میرا خیال ہے کوئی آدھی صدی اس بحث میں گزار دی، یا اس سے پیچھے بھی کسی اس میں ہائی ٹائمز ہوں گے، لیکن بہرحال یہ تو ایک خصوصاً ہائی ٹائم رہا جس میں یہ بحثیں ہوتی رہی، فلاں کافر اور فلاں کافر. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کدھر ہے وہ ڈھونڈنے کو نہیں مل رہا، اور یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ مسلمان ہونے کے نام پہ ہم مارے جائیں گے جبکہ ہمارا کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا اس اسلام سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جس میں اگر کوئی مظلوم آپ کو پکار لے تو ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برات کا اعلان کر دے یا قطع تعلقی کا اعلان کر دے، اس کا اسلام سے کیا تعلق. اور اب فلسطینی اسماعیل ہانیہ صاحب کی بھی آخری میں سمجھتا ہوں کہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ فلسطین کی مدد کا کہہ کے گئے، جو لاسٹ ورڈز تھے کہ مسلمانوں فلسطینیوں کی مدد کرو، اور پوری فیملی دی. مشعل راہ ہیں سب مسلمانوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ شہیدوں کا راستہ اختیار کر لے، عزت سے جئیں گے، ورنہ موت تو آنی آنی ہے. وہ بستر پہ آئے، وہ کینسر سے آئے، وہ کیڑے پڑ کے آئے، یا کوئی بم کے نتیجے میں آئے. لیکن بات یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ ڈز میٹر، کہ آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، کیا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا. جان تو جانی ہے، سب کو ہی پتہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ مرضی سے دے دیں گے تو اچھا ہے، خدا اس کو قبول کرے گا اپنی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کرو اور دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. اس سے کم پہ تو بات ہی نہیں بنتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ وقت جو اگلا آ رہا ہے، مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس میں، اور ان کو بڑے ان کے لیے چیزیں ایکسپوز ہونے والی ہیں اس وقت میں. ایک تو کافی جو ہم نے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، جو ہم نے فرقے بنائے، ان کی حقیقتیں کھلیں گی، ایکسپوزڈ ہوں گے، فرقے ایکسپوزڈ ہوں گے. یہ جتنی تنظیمیں اسلام کے نام پہ بنی وہ ایکسپوز ہوں گی. بڑا پتہ چلے گا شیعہ کیا، سنی کیا، وہابی کیا، اہل حدیث، دیوبندی، فلاں فلاں فلاں، سب جیسے کہتے ہیں نا یہ نتھارنے کے لیے آیا یہ وقت. اور یہ انشاءاللہ اب ان کو نتھار دی جائے گا، سب کی اوقات ان کو دکھائے گا، یہی سب کو جیسے کہتے ہیں آئینہ دکھا دے گا یہ وقت. لیکن بات وہی ایٹ دی اینڈ کہ یہ جنگ طویل ہے، یہ جنگ ہمیں بھی لپیٹ میں لے گی، پوری دنیا جنگ میں آ رہی ہے، عالمی جنگ شروع ہے. بے حسی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آنے دے رہی، جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ٹالی جائے. ہمیشہ سے آپ کو یاد ہوگا وہ بچہ جس کی پیپر کی تیاری نہیں ہوتی تھی، وہ کہتا ہوتا تھا شاید کل کوئی حملہ ہی ہو جائے اور پیپر کینسل ہو جائے. تو یہ وہی حال ہمارا ہے کہ ہم اس خوش فہمی کا شکار بیٹھے ہیں کہ شاید نہ ہو. لیکن آپ یو کے کی کنڈیشنز دیکھ لیں، جیسے ان کو کہا تھا فوڈ کٹھی کر لو، گھروں میں رکھنا شروع کر دو، آگے وقت آ رہا ہے. آج وہ جابس پہ نکلنے میں پریشان ہے اور بڑے فیئرفل ہیں اس چیز کو لے کے. اور جب ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ سب آنا ہے تو وہ یقین نہیں کرتے. اب ان سے کسی کل مجھے یو کے سے فون آ رہے تو کہتے کہ اب تو ہم جاب پہ نہیں جا پا رہے، نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، خصوصاً وہ. اور پھر جب آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک پروگرام میں کسی اس کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام کیا تھا کہ جی ہم کیا کریں، تو میں نے کہا تھا اپنی کمیونٹیز بلڈ کریں اور اپنی کمیونٹیز میں ہی محفوظ ہوں گے. دنیا تو پوری جنگ میں جائے گی لیکن کمیونٹیز میں آپ محفوظ ہوں گے. تو خصوصاً اب جیسے بریڈ فورڈ، مانچسٹر، ایلفرڈ، گرین اسٹریٹ، یا جو بھی ٹوٹنگ اور ایسے جتنے بھی ایریاز ہیں، ہیوسٹن امریکہ میں، کینیڈا میں کوئی مساگا یا کوئی اور جو مجھے اب جیسے جیسے ذہن میں آ رہے ہیں، جہاں آپ کی کمیونٹیز ہیں اپنی کمیونٹی ڈیولپ کریں بیسیکلی، اور آپس میں شیئرڈ ریسورسز پہ کام شروع کریں. اپنی تحفظ کو خود یقینی بنانا ہے، کوئی آپ کو نہیں بچائے گا. اور خصوصاً جو بچے ان کے اس طرح کے اگریسو بچے ہیں ان کو لے کے کچھ دنوں کے لیے نومبر تک، تقریباً 15 نومبر تک پاکستان آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کسی تصادم کی بھیٹ چڑھ جائیں. یہ تو بھی مس کال ہے جو یو کے میں سٹارٹ ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابھی بنگلہ دیش کی صورتحال، یو کے کو کیا ہوا، ایک فیک خبر پہ پورا یو کے ابل اٹھا. مطلب چیک کریں نا، ایک فیک خبر. اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے جب میں یو کے ہوتا تھا مجھے یاد ہے ایک بلیک مرڈر ہوا اور بلیک بیری کے ذریعے اس وقت ایک میسج پھیلا اور پورا لندن کی دکانیں لوٹی گئی. جیسے یہاں بی بی شہید کے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ توڑ پھوڑ اور سیم منظر تھے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا یہ پاکستان ہے یا لندن ہے. اور ڈیفینیٹلی لندن وغیرہ ہم سے زیادہ والنریبل سچویشن میں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بس ایسا سمجھ لیا کہ اسلام کے بغیر بھی کوئی راہ نجات ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ لوگوں کو، میں اس سے پہلے بھی ہم اس بات کو بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس سال کے اینڈ تک تو سب کو ہی محسوس ہونے لگے گا، اور اب آپ دیکھیں کہ آج وہ بات سچ ہو رہی ہے کہ اب کافی لوگوں کو محسوس ہونے لگا ہے۔ جن کو ابھی بھی نہیں ہوا ان کو اکتوبر نومبر میں ضرور سمجھ آ جائے گی کہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا تھا کہ برطانیہ میں کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم کہتے تھے کہ برطانوی لوگ خوراک ذخیرہ کر لیں تب ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج حالات دیکھ لیں، اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کال ہے، یہ ٹریلر ہے، فلم ابھی باقی ہے۔ اجازت دیں ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔